السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتایا تھا نماز کے کہ میں آپ کو جو ہے طریقت سے نماز الگ ہے اور طریقت کی جو وہ نماز ہے اس میں فرق ہے، اور طریقت کی نماز سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن میں نے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ طریقت کو سمجھانا یا طریقت کی نماز کو سمجھا دینا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ جو لوگ طریقت سمجھنا چاہتے ہیں یا طریقت سے نماز کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ میرے پیر و مرشد صوفی امتیاز علی نیازی حسنی ابو العلائی سرکار سے رابطہ قائم کریں۔ ان کا ایڈریس بھی آپ کو بتایا تھا۔ لیکن میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو سمندر کی ایک بوند جو ہوتی ہے اس بوند کے برابر کی ایک پرچھائی کو دکھانے کی کوشش کروں گا طریقت میں۔ تو آپ سب لوگوں کا یووا صوفی مشن میں خوش آمدید ہے آپ سب کو۔ اور اب میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ تو یہ نماز کا جو حکم ہے تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن کے اندر، یہ نہیں ہے کہ پڑھو، قائم کرو۔ اب پڑھنا ایک الگ بات ہے اور نماز کو قائم کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، جبکہ نماز پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز قائم کرنا کیا ہے، تو میں آپ کو دنیاوی مثال سے سمجھا دوں کہ ہمارے گھر میں نل لگا ہوا ہے، وہ گڑا ہوا ہے، یا سرکاری والا نل ہے تو اس کی فٹنگ کری ہوئی ہے تو وہ فٹ ہے یا گڑا ہوا ہے تو وہ قائم ہے۔ لیکن جو اس کا پانی ہے وہ جبھی آئے گا کہ جب ہم نل چلائیں گے یا جب سرکاری پانی چھوڑا جائے گا تبھی وہ پانی آئے گا۔ تو پانی قائم نہیں ہے، نل قائم ہے۔ ہمارے گھر میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے، وہ فٹنگ کرا ہوا ہے، گھر کے اندر جڑا ہوا ہے، اب وہ قائم ہے۔ لیکن جو اس میں لائٹ کا مسئلہ ہے وہ آنے جانے کا ہے، وہ قائم نہیں ہے۔ لائٹ کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے، وہ لائٹ کا مسئلہ ہے۔ لیکن میٹر جو ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ پر۔ ایک تو آپ کو سامنے میں یہ دو گھریلو مثالیں پیش کر دیں۔ اب میں نے ہندو واقعہ سنا تھا، اس ہندو واقعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بہت مشہور ہندوؤں کے بہت بڑے سنت ہیں سوامی وویکانند۔ تو سوامی وویکانند کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ ایک بار ایک مندر کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر کے پوجا کی ایک مٹھیا کے اندر یا ایک مندر کے اندر، اور پوجا کر کے جب وہ نکلا تو سوامی وویکانند بہت خوش ہوئے۔ اس بچے کے بعد ایک بوڑھا آدمی گیا، اس نے بھی وہی کام کیا تو سوامی وویکانند بہت ناراض ہوئے۔ تو ان کے شاگردوں نے، ان کے چیلوں نے ان سے پوچھا کہ گرو جی اس میں کیا ہے مسئلہ، بھید کیا ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کام ایک بچے نے کیا وہی کام ایک بڑا بوڑھا کرے تو دونوں میں فرق ہی کیا رہ گیا۔ اس نے بھی وہی کام کیا، پتھر کو پوجا، اور اس نے بھی بڑھاپے میں آ کر کے پتھر کو پوجا، تو دونوں میں فرق ہی کیا بچا۔ پتھر اس نے بھی پوجا لیکن اس کی وہ شروعات تھی، اور پتھر اس نے بھی پوجا لیکن اس کی تو آخر ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا بچا۔ اب اس کو دوسرے طریقے میں ہم لے کے آتے ہیں اپنے یہاں بھی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ مولا کائنات سے ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں کہ جب خدا کو دیکھ لیتا ہوں۔ ایک جگہ پہ مولا کائنات کا قول ہے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ پر میں نے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا تھا کہ وہ کہیں پہ انہیں کوئی ان کا جانور مر جائے، کھچر وغیرہ مر جائے، اور کہیں وہ ایسا ہو کہ اس کو زندہ ہی کرنا ہے، تو ان کی نماز میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی نماز کی طاقت سے وہ کھچر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ ان پر اتنا مہربان تھا۔ تو اب وہ نماز کون سی تھی؟ اچھا، اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز معراج ہے۔ معراج کے معنی ہیں ملنے کے، دیدار کرنے کے، کس کا؟ اللہ کا۔ تو نماز میں پہلا لفظ ہے نون، نون کے معنی ہیں نور۔ دوسرا لفظ ہے میم، میم کے معنی ہیں محمد۔ تیسرا لفظ ہے الف، الف کے معنی ہیں اللہ۔ چوتھا لفظ ہے ذا، ذا کے معنی ہے زیارت۔ تو نور محمدی سے اللہ کی زیارت، یہ چار لفظوں کو جب ہم ملائیں گے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نور محمدی سے اللہ کی زیارت۔ اب کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یار نور محمدی سے اللہ کی زیارت کا کیا تعلق ہے؟
تو تعلق بھی میں آپ کو نماز سے ہی سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ میں کم پڑھا لکھا انسان ہوں، میں آپ کو زیادہ دلیلیں نہیں دوں گا، تو میں آپ کو نماز سے چھوٹی سی باتوں سمجھا دیتا ہوں کہ نماز میں ہم الحمدو پڑھتے ہیں، الحمدو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ الحمدو کی شروعات اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، پھر پوری الحمدو کیا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر اور دعا۔ اس کے بعد میں درود ابراہیم کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پر دعا، اور ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام پر دعا اور آل ابراہیم پر دعا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا اور ان کی آل پر دعا۔ تو اب یہ دو چیزیں ہوئی نماز میں۔ تیسرا التحیات پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اس میں کیا ہے؟ نبی پر سلام، یعنی کہ شروع ہوئی اللہ پہ، پھر آئی اللہ والوں پہ، اہل بیت پہ، اور اہل بیت کے بعد وہ نبی پہ سلام ہو کر کے ختم ہو گئی نماز۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہی جو نماز کے جو 4 حروف ہیں، انہی 4 حروف پر ہی نماز آ گئی کہ نور محمدی سے اللہ کی زیارت۔ لیکن اب لوگ کہیں گے بھائی ہم تو پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اب ایسے تو ہر دھرم کا آدمی جس دھرم میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، اپنے گاڈ کو مانتے ہیں، اپنے اللہ کو مانتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت نہیں ہوتی، یہ عشق نہیں ہوتا، یہ صرف ایک دھرم کا چولہ ہوتا ہے، یہ عشق نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم جس کے یہاں پیدا ہوئے ہیں اسی کی دعوے داری ہم شروع کر دیتے ہیں، جس دھرم میں، جس مذہب میں پیدا ہو جاتے ہیں، جس ذات میں پیدا ہو جاتے ہیں اس ذات کی پیروکاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیروکاری ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ اگر آپ کو عشق سمجھنا ہے تو پھر آپ کو صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، عشق آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس پر بھی، عشق پر بھی میں ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور عشق کے بارے میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ چیز ہو گئی آپ کی۔ اب جب تک ہمیں عشق نہیں ہوگا، جب تک ہمیں جو ہے نماز نہیں سمجھ میں آئے گی، اور تب تک ہماری نماز مکمل بھی نہیں ہوگی۔ کون سی والی؟ جس کو ہم طریقت کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ کیونکہ جو نماز ہم روز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کی نماز میں پیچھے کی صفوں میں لوگ ایک دوسرے کے چپتے مار دیتے ہیں۔ تراویحوں میں دیکھا ہوگا رمضان میں کیا ہوتا ہے، پیچھے کی صفوں میں لوگ چپتے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں نے مسجدوں کے اندر کی، اپنے اپنے گھروں سے یا جہاں سے بھی ان کو راستہ ملا، انہوں نے وہاں سے ویڈیو بنائی ہے مسجد کے اندر کی، اور وہ وائرل ہیں باقاعدہ، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور تمام جگہوں پر وہ وائرل ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے خود بھی دیکھی ہیں، یہاں تک کہ دیکھی ہیں کہ ایک مسلمان عمر دراز آدمی ایک سجدے میں بچے کو لات مار کر کے ہٹا رہا ہے، اس کی بھی ویڈیو خود ایک غیر مسلم نے میرے پاس بھیجی۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہ وہ والی نماز ہے۔ اب نماز قائم کرو والی جو نماز ہے، وہ نماز جو ہے وہ طریقت کے اندر آ کر کے سمجھ میں آتی ہے، وہ نماز جو نماز قائم ہوتی ہے۔ تو جب آدمی وہ نماز پڑھتا ہے اور جو اس کی شروعات ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ عشق سے مراد ہوتی ہے۔ کیونکہ شریعت میں ہمیں بتایا جاتا ہے ایک بچے والا مسئلہ، جیسے کہ ایک بچے کو ہم جو بھی کام بتاتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو اس کو جو ہے ڈراتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، تم پٹو گے، تمہیں مارا جائے گا، مرغا بنا دیا جائے گا۔ ایسے ہی شریعت کے اندر عام انسان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ صاحب ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا، یہ ڈر سے کرایا جاتا ہے اس کو کام۔ لیکن ہمارے طریقت کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے۔ طریقت کے اندر ڈر نہیں ہے، طریقت کے اندر محبت ہے، عشق ہے، ہر کام کو عشق سے کرنا اور عشق سے ہی ہر کام کو کروا دینا۔ جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس قدر اللہ سے عشق ہو کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس پہ لرزہ طاری ہو جائے، جب وہ قیام میں کھڑا ہو تو لرزہ طاری ہو جائے، جب وہ اپنی پڑھائی کو شروع کرے، ثنا شروع کرے، الحمدو شروع کرے، تو جو اس کے جو لفظ نکلے ہیں آیت کے، جو سورہ کے جو لفظ نکلے ہیں تو وہ تو زبان سے نکلے، لیکن اس کا جو نور ہے وہ ہمارے دل سے اور ہماری روح سے نکلے۔ اس کے بعد میں جب ہم رکوع میں جائیں تو تصور یہ ہو کہ خدا کے جلووں کا، جب ہم رکوع کے اندر ہوں، اور جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمیں ایسا لگے کہ اب خدا ہی ظاہر ہے ہمارے سامنے اور دنیا کی ساری کائنات کا کوئی خیال نہ ہو۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ اٹھا بیٹھے لگا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سچائی جو ہے نماز پڑھو والوں کی وہ یہ ہے
کہ کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے، کوئی کسی کو دکھاوا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چپتے مار رہا ہے، دنیا بھر کے ڈرامے بازی مسجد کے اندر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ٹوپیاں لگ لگ کے باہر آ کے اور دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو صاحب ہم نمازی، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور ایک کڑوا سچ ہے کہ کسی سے بھی پوچھو کہ تمہیں خیال نہیں آتا نماز میں کسی کا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں صاحب آتا ہے۔ اب نماز میں یا کسی بھی جگہ پہ خیال کس کو نہیں آتا؟ جو عاشق ہوتا ہے۔ عاشق کو کبھی کسی کا خیال نہیں آتا، چاہے وہ عبادت میں ہو چاہے وہ ظاہر میں ہو۔ جیسا کہ آپ نے لیلا مجنون کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ مجنون آگے سے نکل گئے، تو اس نے کہا کہ تم نے میری نماز توڑ دی۔ تم نے بھائی کیسے نمازی ہو؟ تم اللہ کی عبادت میں ہو، اللہ کے عشق میں ہو، تمہیں دکھ گیا کہ میں تمہارے سامنے سے نکلا، میں ایک لڑکی کے عشق میں ہوں، مجھے نہیں دکھائی دیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ ایک عشق کا مقام ہوتا ہے۔ تو ایسا مطلب نماز ہونی چاہیے، جیسے کہ لیلا مجنون کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک کے چوٹ لگتی تھی تو اس کا اثر دوسرے پہ جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ہماری نمازوں کے اندر کشش ہونا چاہیے، جو طریقت کے اندر سمجھایا جاتا ہے، پڑھو والا نہیں، قائم کرو والا۔ تو وہ قائم جب ہوگی جب نماز عشق ہوگی، اور نماز عشق وہ اسی طریقے سے ہوگی کہ ہمیں کھڑے ہوتے ہی اللہ کا احساس ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، قیام کے اندر ہی لرزہ طاری ہو جائے، تب وہ ہوگی نماز عشق۔ وہاں سے شروع ہوگی، وہاں خوف نہیں، سامنے روبارو۔ تو یہ جو چیز آتی ہے شروعات، یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے کہ طریقت کیا ہے۔ اب اس سے آگے آپ کو جو بھی طریقت کے اندر اگر آپ کو سمجھنا ہے، نماز سمجھنا ہے یا طریقت جو بھی آپ کو سمجھنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ ہمارے پیر و مرشد سے رابطہ قائم کریں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے اصلاح پوری طریقے سے کی جائے گی۔ اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہندی کے دو شبد ہیں، درشن اور پردرشن۔ تو درشن کیا ہے؟ درشن وہی ہے جو نماز ہے، کہ اللہ کا دیدار کرنا، یعنی کہ درشن کرنا۔ اور پردرشن کیا ہے؟ وہ وہی ہے پڑھو پڑھو پڑھو، وہ پردرشن ہے۔ وہ پردرشن کیسا ہے کہ دکھاوا، صرف پردرشن کرنا۔ تو پردرشن پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں چلنا ہے درشن کی طرف، اور درشن کے لیے چاہیے ہے عشق، اور عشق کے لیے چاہیے ہے ظاہری ایک شخص جو ہمیں عشق کا احساس کرا سکے، جو ہمیں عشق کی منزل دکھا سکے، جو ہمیں عشق کا راستہ دکھا سکے۔ تو جو عشق کا جو راستہ دکھانے والی جو شخصیت ہے وہ ہمارے صوفیہ کرام ہیں۔ ایک ضروری نہیں کہ ہمارے پیر ہی ہوں، تمام اللہ نے روح زمین پر تمام صوفیہ کرام کو اتارا، اور ہمیشہ صوفیہ کرام یہاں پر رہتے ہیں، کبھی غوث اعظم دستگیر کی میں، کبھی خواجہ غریب نواز میں، کبھی نظام الدین اولیاء میں، کبھی وارث پاک علیہ رحمہ میں، کبھی صابر پاک کلیہ شریف میں۔ ہر دور میں ہمیشہ صوفیہ کرام اس روح زمین پر رہتے ہیں، بس ضرورت ہوتی ہے ان تک پہنچ جانے کی اور ان کو سمجھ لینے کی اور ان پر عمل کر لینے کی، کیونکہ صوفیہ کرام کو جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا کٹھنائی کا راستہ ہے، دقتوں کا راستہ ہے، اس کو سمجھنا میں تھوڑی ٹائم کی بربادی ہے اور تھوڑی جسمانی اور دماغی تکلیف بھی ہے، کیونکہ وقت بھی دینا ہے، اور آج کے ٹائم میں وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی جو قلت ہے، آج کے لوگ جو صوفیہ کرام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کر کے ٹائم دے سکیں، اور دوسرا لوگوں کے اندر ایک یہ غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ مرید وہ ہوتا ہے کہ مرید ہو جائے تو دولت مل جائے، مرید ہو جائے تو شہرت مل جائے، مرید ہو جائے تو یہ مل جائے، مرید ہو جائے تو وہ مل جائے۔ تو کل ملا کر کے وہ مراد کے اوپر چل رہے ہیں کہ مراد مل جائے تو مرید ہو جائیں، مطلب مراد کو ہی وہ پیرا مرید سمجھ رہے ہیں، اور کچھ تو اس قدر گر جاتے ہیں کہ وہ تو سٹے کی تک پہنچ جاتے ہیں کہ سب سٹا مل جائے تو ہم مرید ہو جائیں۔ لیکن یہ سب راستے نہیں ہیں، راستہ ہے کیول غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ جو راستہ تمہیں باطنی علم کی طرف نہ لے کے جائے اور تم اس پر جانے کی کوشش نہ کرو، تو وہ میں تمہیں، غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ظاہری علم کے اندر ہی پھنسا دوں گا۔ اگر تم باطنی علم کی طرف نہیں جاؤ گے اور جانے کی کوشش نہیں کرو گے تو میں تمہیں ظاہری علم کے اندر ہی الجھا دوں گا۔ یہ غوث اعظم دستگیر کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اسی فرمان کو نظر میں رکھ کے چلنا چاہیے کہ ہمیں ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی چاہیے ہوئے گا، اور باطنی علم جو ہمیں ملے گا وہ ہمارے پیر و مرشد سے ملے گا۔
پیر و مرشد ہی ہمیں بتائے گا کہ کلمہ کیا ہے، پیر و مرشد ہی ہمیں سمجھا پائے گا کہ نماز کیا ہے۔ ہر چیز کو ظاہر کے بعد جو باطن سمجھا پائے گا وہ پیر ہی سمجھا پائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ جو لوگ مرید ہیں وہ اپنے اپنے جو کامل پیر ہیں ان سے جا رابطہ قائم کریں، ان سے کلمے کو سمجھیں، ان سے نماز کو سمجھیں، ان سے شریعت بھی سمجھیں، ان سے طریقت بھی سمجھیں، ان سے معرفت بھی سمجھیں، ان سے حقیقت بھی سمجھیں۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس علم کو سمجھنے کی، اور اللہ پاک آپ کو بھی نماز، کلمہ اور تمام ارکان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل یووا صوفی مشن کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں جو ہم آپ تک ویڈیو پہنچائیں گے بہت زیادہ محنت کر کے بنائے جائیں گے، کیونکہ یہ دینی مسائل ہیں۔ اس میں اگر ایک بھی کچھ بھی اگر غلط بولا تو وہ آدمی پکڑ لے گا اور اس پر کافی دقتیں آئیں گی، اور وہ غلط بھی ہے کہ کوئی انسان گمراہ ہو جائے ہماری بات سے۔ اس لیے کہ ہر چیز کو تحقیق کر کر ہی بولنا پڑے گا، اور تحقیق کے لیے کافی وقت ضائع ہوگا، کافی محنت ہوگی، تو دوسروں تک پیغام پہنچے، دوسروں تک علم پہنچے، اور لوگ صوفیت کو سمجھیں، طریقت کو سمجھیں، حقیقت کو سمجھیں، معرفت کو سمجھیں، اور سب سے پہلے شریعت کو سمجھیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔